على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. آج کا ہمارا سبق 11واں پارہ ہے. 11ویں پارے کا خلاصہ، اس کے مضامین، اس میں مسائل کیا کچھ بیان کیا گیا ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ 10ویں پارے کی آخری آیت کی مزید ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں. پیچھے یہ بیان کیا گیا تھا کہ جب جہاد کی بات کی جاتی ہے، جب قتال کا حکم دیا جاتا ہے، تو جن کے دل میں ایمان ہے ان کی خواہش ہوتی ہے ہمارا سب کچھ بھی بک جائے، سب کچھ چلا جائے، لیکن ہمیں جہاد میں لازمی شامل کیا جائے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رو رہے ہوتے تھے جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ ہمارے لیے سواری کا بندوبست نہیں کیا گیا، اور وہ رو رہے ہوتے تھے اس وجہ سے کہ ہمیں جہاد میں جانے کا موقع نہیں مل رہا. اور کچھ لوگ ایسے تھے، سواریاں بھی تھیں، سب کچھ تھا، لیکن وہ اس وجہ سے رو رہے تھے کہ ہمیں جہاد میں نہ جانا پڑے. تو جو تو جانا چاہ رہے تھے وہ ایمان والے کہلائے، ان کو ایمان والے کہا گیا، پختہ ایمان والے. اور جو لوگ بہانے بنا رہے تھے ان کو منافق کہا گیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عذر بیان کرتے ہیں آپ کی طرف جب واپس آئیں گے. یہ غزوہ تبوک کی بات ہے. قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا، اپنے عذر نہ بیان کرو، تم جھوٹے ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب بتا دیا ہے کہ تم منافق ہو. ایمان والا بندہ جو ہے اس کی صفت ایک یہ ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا. اس کا ڈر صرف اللہ کا ہوتا ہے. اس کا پکا یقین ہوتا ہے کہ میری موت جہاں لکھی ہوئی ہے وہیں آنی ہے. تو منافق جو ہے وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے موت سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قسمیں بھی کھائیں گے اس کی، تو آپ نے پھر بھی ان کی بات نہیں ماننی، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، آیت نمبر 96 میں. اچھا، پچھلے جو منافقین کی بات ہے یہ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ منافق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے منافق اعتقادی، ایک ہوتا ہے عملی. اعتقادی منافق جن کی بات کی جا رہی ہے وہ عقیدہ ہی ان کا منافقوں والا ہوتا ہے، اور دوسرے عملی، عمل کے منافق ہوتے ہیں. اب عمل کا منافق کون ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں 1 پائی جاتی ہے اس میں منافقوں والی 1 صفت پائی جاتی ہے. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو بدعہدی کرتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا. جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب کبھی جھگڑا ہو جائے، جھگڑا تو ہو جاتا ہے، فاجارا، گالیاں دیتا ہے. یہ 4 چیزیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے. اور کسی میں 1 ہوگی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان کو میں آپ تک اردو میں کنورٹ کر رہا ہوں. فرمایا کہ جس میں 1 ہوگی اس میں 1 صفت جو ہے وہ منافقوں والی ہوگی. اب رمضان مبارک کا بھی یہی مقصد ہے، ہم اپنی زبان جو ہے وہ صادق کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے جھوٹ نہ چھوڑا اور جھوٹ کے اوپر عمل نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے. کچھ ضرورت نہیں ہے اللہ کو کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. کوئی اللہ کے ہاں غذا کی تھوڑی کمی ہے، رزق کی تھوڑی کمی ہے. یہ تو ٹریننگ کروائی جا رہی ہے کہ ہم بہتر ہو جائے. تو اگر رمضان المبارک سے ہم نے فائدہ اٹھایا، اپنی اصلاح کی، اپنے آپ کو بدلا، تو انشاءاللہ رمضان کا مقصد پورا ہو گیا. اور ہمیں رمضان میں جو زندگی ملی، ہمیں جینے کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا فرمایا، تو اس کا وہ پورا ہو گیا مقصد. اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے روزے رکھنے کا، تراویح پڑھنے کا، اللہ اللہ کرنے کا. دیہاتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
الاعراب اشد کفرا و نفاقا، خصوصی طور پہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے، دیہاتی لوگ جو تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مخالفت کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعراب جو ہے دیہاتی، اشد کفرا و نفاقا، یہ کفر کے معاملے میں بڑے سخت ہیں اور منافقت کے معاملے میں بڑے سخت ہیں. واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، اور زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ اللہ کی حدود کو وہ سمجھے ہی نہ جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کیا ہے. اس بات پہ ہم نے ذرا غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان اس میں یہ ہے کہ جو لوگ علم کی قدر نہیں کرتے ان کو سیکھنا ہی نہیں چاہیے علم. لیکن یہی کہا جا رہا ہے نا کہ دیہاتی لوگ جو ہیں زیادہ لائق بات یہی ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو جاننے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے قدر نہیں کرنی. تو جو لوگ علم سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں، یہ ہم لوگ علم ہی سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جس بندے نے علم کی قدر نہیں کرنی بہتر ہے وہ نہ سیکھے، کچھ بھی علم حاصل نہ کرے. تو ہمیں جتنا علم ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، جتنی باتوں کا پتہ ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. واللہ علیم حکیم، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے؟ اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری وجہ یہ بیان کی کہ یہ اعراب جو ہے دیہاتی، یہ آپ کے اوپر وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، وہ آپ کے اوپر برا وقت آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ برا وقت آئے. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، ان کے اوپر برا وقت آئے گا، دور آئے گا. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ، یہ نہیں ہے کہ اعراب دیہاتی سارے برے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں وآخرون اعترفوا، وہ لوگ جو ہیں وہ نیک ہوتے ہیں، ان کی جو خواہش ہوتی ہے اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور جو ان میں پھر ایمان میں بھی بڑے سخت ہوتے ہیں. جو نفاق میں سخت ہیں وہ نفاق میں بڑے سخت ہیں، جو ایمان میں سخت ہیں وہ ایمان میں بھی بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے آگے ہوتے ہیں. خذ من اموالہم صدقۃ، 103 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات کی لاجک بیان کی کہ کیوں صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقۃ، لوگوں کے مالوں کو لو صدقہ، تطہرہم، وہ ان کا صدقہ کرنا ان کو پاک کر دے گا، وتزکیہم، ان کا تزکیہ کر دے گا، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھی کریں. ان صلاتک سکن لہم، آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکون کا سبب ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب جب اس طرح کی آیات آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، تو ہماری بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی دعا کرتے. تو کیا ممکن ہے ایسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے اور آپ کے حق میں قبول ہو؟ ممکن ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، نظر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو خوش و خرم رکھے جو میری بات کو سنتا ہے، آگے پہنچاتا ہے، تو اس کے لیے بھی دعا کر دو. اسی طرح فرمایا جو عصر کی 4 رکعتیں جو ہے فرضوں سے پہلے پڑھتا ہے، رحمہ اللہ، اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں کی ہیں وہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں کی، قیامت والے دن تک جو آپ کے امتی ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کی ہیں. تو بڑی دعائیں کی ہیں. فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اس نے اپنے گناہوں کو بخشوا نہ لیا، اس کے اوپر لعنت ہے، ویل ویل ویل. رمضان بھی آیا، گناہوں کو بھی نہیں بخشوایا. یہ بھی بد دعا کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس کی زندگی میں والدین زندہ تھے یا ایک، اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لی. تو ہم بھی دعا کے حقدار بن سکتے ہیں. ایک 111 اور 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے، ان کی جانوں کو میں نے خرید لیا ہے.
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک خرید لیا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جو مومن ہے. یاد رکھیے گا مومن جو ہوتا ہے نا وہ پکے ایمان والا ہوتا ہے، جس کا پختہ ایمان ہوتا ہے، جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، ڈاواں ڈول نہیں ہوتا. مومنوں سے اللہ نے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کے لیے جنت ہے. کتنی بڑی بات ہے. جس مومن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مومن تجھ سے تیرا جسم تیرا مال خرید لیا ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے قاری تھے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے تلاوت سنائے. ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو تلاوت سناؤں؟ کہا نہیں تلاوت سناؤ. ابی بن کعب پوچھتے ہیں کیا اللہ نے کہا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے کہا ہے، تیرا نام لیا ہے کہ ان سے تلاوت سنیں. رونے لگ گئے، خوشی کے آنسو جاری ہیں، رو رہے، اللہ نے میرا نام لیا ہے. یہ تھا ایمان صحابہ کرام کا. اب جس کو یہ پتا چلے کہ میرے اللہ نے میرا جسم مجھے خرید لیا ہے، میرے مال کو خرید لیا ہے، اس کے کیا کہنے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کے لیے جنت ہے. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جنت کی بہت بڑی قیمت ہے. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، اپنی جان پیش کر دیتے ہیں. وعدن علیہ حقن، یہ وعدہ سچا ہے. فی التوراۃ، تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی اور قرآن میں. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ مطلب سب سے زیادہ جو وعدہ پورا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اے مومنو خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کیا ہے، اس سودے کی وجہ سے خوش ہو جاؤ. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب ایک تو یہ کہا جو جہاد کرتے ہیں، کو قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. دوسری صفات بیان کی ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کو دے دیا ہے. التائبون، توبہ کرنے والے. العابدون، عبادت کرنے والے. حامدون، حمد بیان کرنے والے. السائحون، روزہ رکھنے والے، روزے کی بات آ گئی. الراکعون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیک لوگوں کی نشانی ایک یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. یہ نہیں کہ میں تو نیکی کر رہا ہوں نا، میں کسی کو کیوں کہوں، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے. مومن کس کی صفت ہے؟ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے. یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. وبشر المومنین، ایسے مومنوں کو خوشخبری دیتے. تو رمضان المبارک اسی لیے آیا ہے کہ یہ صفات ہم اپنائیں. اور جہاد کا جہاں تک معاملہ ہے، ہمیں اپنے جسم کو تیار رکھنا چاہیے، ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے. اے اللہ جب بھی موقع ملا، جب بھی تیرے دین کو ضرورت ہوگی، میرا تن من دن سب تیرے لیے وقف ہے. قل ان صلاتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب ہے میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میری زندگی یعنی میں خود، میرا مرنا وہ بھی تیرے لیے ہوگا. تو جہاد کی تیاری رکھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی واضح حدیث ہے، جس نے نہ جہاد کیا اور نہ جہاد کا ارادہ کیا، جب مرے گا تو منافقت کی موت پہ مرے گا. علماء کرام، محدثین اعظام جتنے بھی تھے بڑے بڑے، وہ جو بڑی نشانی دیکھتے تھے منافقت کی، وہ کہتے تھے اگر اس کو جہاد سے محبت ہے، جہاد کی اگر تو نفرت ہے تو منافق ہے، اگر محبت ہے تو ایمان ہے. یعنی اگر منافقت سے کسی نے جان چھوانی ہے تو وہ خواہش کرے اس چیز کی. اور خواہش کون کرے گا؟ جو آخرت کو زیادہ پسند کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. جس کو دنیا کی زندگی سے پیار ہے وہ کبھی بھی خواہش نہیں کرے گا. تو اسلام کی جو بیسک تعلیمات ہیں وہ ہیں ہی یہ آخرت کی فکر، آخرت سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت، دنیا سے محبت نہیں.
اب اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کر رہے ہیں 113 اور 114 نمبر آیت میں کہ مشرک لوگوں کے لیے کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ دعا کرے. ما کان للنبی والذین آمنوا، نہ کسی نبی کے لیے جائز ہے نہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے کیا ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرک لوگوں کے لیے استغفار کریں، خصوصی طور پہ جب وہ فوت ہو جائیں. اتنا بڑا جرم ہے شرک. ہم نے پیچھے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا نام لیا، سلیمان علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. فرمایا کہ یہ 18 کے 18 نبی بھی اگر شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا. اتنا بڑا جرم ہے شرک. اور مرنے کے بعد جس جو ہے شرک کرتا ہے مر گیا، اس کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، چاہے وہ قریبی رشتہ دار جتنا مرضی قریبی کیوں نہ ہو، جو مشرک ہے اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ خود ہی دلیل دے رہے ہیں. یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں دعا کی پھر اپنے باپ کے لیے، وہ بھی تو مشرک تھا. فرماتے ہیں اللہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور ابراہیم کی دعا جو صرف اپنے باپ کے لیے اس وجہ سے تھی، موعدۃ وعدها ایاہ، انہوں نے وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. لیکن فلما تبین لہ، جب ان کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ دشمن ہے اللہ کا، تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کرنا بند کر دی تھی اور ان سے بیزار ہو گئے تھے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بڑے ہی بردبار اور نرم طبیعت کے تھے. جیسے نوح علیہ السلام نے مرتے ہوئے بیٹے کو دیکھا تو کہا ہے اللہ وہ میرا، اگلے کل کے سبق میں آ رہا ہے، اے اللہ وہ میرا بیٹا ہے، اس کو نجات دے. اللہ نے کہا نہیں تیرا بیٹا نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے غصے سے وحی نازل کی تو نوح علیہ السلام نے استغفار کیا، اے اللہ جو تو کہتا ہے تو سچ کہتا ہے، وہ میرا بیٹا نہیں ہے بیٹا. کہا وہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں نہیں دعا کرتا اس کے لیے. تو شرک کا معاملہ بڑا سخت ہے، ہر حال میں اس سے بچیں. کاروبار تباہ ہوتا ہے، ہو جائے، جان جاتی ہے، چلی جائے. بعض لوگوں کو کئی لوگ پتہ بھی ہوتا ہے توحید کا مسئلہ ہے، لیکن اپنے کاروبار کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے اس طرح کے معاملات کر جاتے ہیں. تو ہمیں ہر حال میں اس سے بچنا ہے، چاہے اس کی قیمت جو بھی ہو. مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، چونکہ یہ جہاد کی باتیں ہو رہی ہیں. سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کہ سارے جہاد کے لیے نکل جائیں. کچھ لوگوں کو یہاں رہنا چاہیے، لیتفقہوا فی الدین، وہ دین میں فقاہت حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں. اتنی زیادہ اہمیت ہے دین کا علم حاصل کرنے کی. ادھر جہاد لگا ہوا ہے، قتال ہو رہا ہے، کہا کہ ایک ٹیم تمہاری پیچھے بیٹھی رہے، وہ دین کا علم حاصل کریں، لوگوں کو بتائیں، دین سکھلائیں. سیکھیں گے تو سکھلائیں گے نا. تو سارے نہ نکلے. جب وہ جہاد سے لوگ واپس آئیں تو ان کو سمجھانا بھی تو ہے، تو اس لیے سارے جو ہیں وہ جہاد کے لیے نہ نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی جا رہی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس اللہ کا رسول آیا ہے، عزیز علیہ، جو تم میں سے ہی ہے، ما عنتم حریص، نرم ہے تمہارے اوپر، حریص علیکم، تمہارے اوپر تمہیں فائدہ دینے کے لیے وہ بڑی ہی طمع رکھتے ہیں کہ میری امت کو فائدہ ہو جائے، میری امت بخشی جائے، امت کے لوگ جو ہے بات سنیں، دین کے قریب آئیں. بالمومنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ بڑی ہی نرمی کرنے والے اور رحم دل ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب اللہ تعالیٰ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نچوڑ نکال دیا، سورۃ الانفال کا بھی اور سورۃ التوبہ کا بھی خلاصہ بیان کر دیا. پہلے جہاد کی باتیں کی، دین کی باتیں کی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ پھر جاتے ہیں، کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانتا، پریشان نہیں ہونا. کیا کہنا ہے؟ فَقُلْ، کہیے حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہوا، وہی تو حقیقی مالک ہے، علیہ توکلت، اسی کے اوپر میں نے توکل کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہی تو ہے عرش عظیم کا رب.
جب حالات ایسے بن جائیں کہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ مسئلہ کیسے سولو ہوگا، پھر یہ دعا پڑھیں، حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ کوئی بات نہیں سن رہا، کوئی بات نہیں بن رہی، اللہ کے اوپر توکل کریں، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دعا اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ سورۃ یونس ہے جی، یونس سورہ نام اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ اس میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافر لوگوں کی بات یہاں بیان کی آیت نمبر 7 اور 8 میں کہ جو لوگ امید نہیں رکھتے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کے ساتھ راضی ہو گئے ہیں، واطمئنوا، اور صرف راضی نہیں ہے، بڑے مطمئن ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ۔ مومن جو ہوتا ہے وہ دنیا کی زندگی میں مطمئن ہوتا ہے نہیں۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ دنیا کی زندگی جو ہے اور دنیا میں اپنے کام سے مطمئن کون ہوتا ہے؟ کافر۔ مومن کا یہ گاری نہیں ہے، اس کا گاری آخرت ہے۔ یہ دنیا گھر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے رہو جیسے مسافر ہے، جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو یہی ہیں۔ اگر ہمیں اسلام سے پیار ہے، محبت ہے، اسلام کی تعلیمات یہی ہیں۔ ہر وقت آخرت کی فکر، کیونکہ اصل گھر جو ہے وہ آخرت کا ہے، آخرت کی اصل زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے اوپر یقین کر لیں، اس یقین کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مسئلہ یقین کا ہوتا ہے، یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی زندگی پہ راضی ہیں اور اس کے ساتھ اطمینان ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کیا ہے کہ دنیا سے پیار نہ کرو، دنیا کی دولت سے پیار نہ کرو، اصل گھر آخرت ہے، آخرت کی فکر کرو۔ تو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، جو وہ کام کرتے تھے۔ لیکن ایمان والے جو ہیں اور جو نیک کام کرتے ہیں، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ ان کے ایمان کی طرف ان کی رہنمائی فرماتا ہے اور وہ جنت میں جائیں گے جس میں نہریں بہتی ہیں۔ دعواہم، جنتیوں کی وہاں دعا کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا السلام، اور ان کا وہاں زندگی کی دعا دینا سلام سلام ہوگا، السلام علیکم، السلام علیکم، کثرت سے سلام ہوگا۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور آخری بات ان کی الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ تو یہ جو 2-3 جملے ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ سجدے کی دعا ایک تو سبحان ربی الاعلیٰ ہے، دوسری سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم، یہ 3 چیزیں جو ہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ جنتی لوگوں کا کام ہے۔ اور انشاءاللہ جو دنیا میں یہ کام کرے گا وہ جنت میں بھی ضرور جائے گا۔ دنیا کی حقیقت، دنیا کے مسائل، دنیا کی خوشیوں کو صرف ایک حدیث میں سمجھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو لے کے آئیں گے جس نے دنیا میں سوکھ ہی سوکھ دیکھے تھے، کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، کوئی پریشانی نہیں دیکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے اس کو ذرا جہنم کا وزٹ کرا کے لاؤ، صرف دکھا کے لانی ہے۔ فرشتے دکھا کے لائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بندے بتا کوئی دنیا میں سکھ بھی دیکھا ہے؟ کہے گا اللہ قسم تیری ذات کی میں نے دنیا میں کوئی سکھ نہیں دیکھا، حالانکہ ساری زندگی 60 سال کی زندگی اس نے سکھ میں گزاری، کوئی پریشانی نہیں آئی اس کو۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اسی لیے تو قرآن بڑا پڑا ہے کہ دنیا سے محبت نہ کرو، آخرت سے محبت کرو۔ اور ایک بندہ جس کی دنیا کی ساری زندگی مصیبتوں پریشانیوں میں رہی، کھانے پینے کے مسئلے اور بھی ہزاروں مسئلے تھے اس کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے جنت کا صرف جنت دکھا کے لاؤ۔ جب جنت دکھا کے لائی جائے گی اللہ پوچھیں گے کہ دنیا میں کوئی پریشانی بھی دیکھی ہے؟ کہے گا اللہ جی قسم تیری ذات کی میں نے کبھی کوئی پریشانی دیکھی نہیں ہے۔ یہ تو آپ ذرا تجربہ کرنا ہے اپنی زندگی میں، ذرا دیکھیے گا آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو 30 سال سے اوپر ہے، چھوٹے جو ہیں یا 20 سال، آپ جو مرضی جو بھی ہیں،
جو بھی عقل مند ہے، اور الحمدللہ اب سارے عقل مند ہیں، وجہ یہ ہے کہ قرآن کے درس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی بیٹھتا ہے جو عقل مند ہے. ظاہری بات ہے جس کو پتا ہے اس میں فائدہ ہے وہی بیٹھتا ہے نا، دوسرا کیوں بیٹھے گا؟ اچھا جی، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں ذرا، پیچھے آپ کی کوئی پریشانی نہیں آئی ہے نا؟ یاد ہے کوئی؟ دیکھیں پریشانیاں آئی ہیں، یاد ہے آپ کو کوئی؟ اس وقت جو یاد سے مراد اس وقت جو بڑی سختی تھی آج بھول گئے ہیں، رات گئی بات گئی. یہی معاملہ پوری زندگی کا ہے. آپ اللہ کے فضل و کرم سے جب اللہ تعالیٰ انعامات کی برسات فرمائے گا، انسان کی پریشانیاں تو اسی وقت دور ہو جاتی ہیں جب فرشتہ موت والا آتا ہے اور اچھے روپ میں آتا ہے اور کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، تیرا رب تجھے بلا رہا ہے. اللہ کے نیک بندوں کے لیے موت خوشخبری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے نہیں ہیں ان کے لیے موت جو ہوتی ہے وہ بہت بڑا ڈراؤنا خواب ہوتا ہے. کیسے؟ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ایک اعرابی تھا نا، اس سے کسی نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے قتل کر دے گا، اس سے خوشی کی بات کیا ہے، کیونکہ تو قتل کرے گا تو میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا جو رب مجھ سے 70 میں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تجھ جیسے گھٹیا لوگوں سے میری جان چھوٹ جائے گی، مجھے پریشانی کیا ہے، میری رب سے ملاقات ہو جائے گی. امید ہے کہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ. اب انسان کی فطرت بیان کی جا رہی ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں انسان کی فطرت تو اس لیے بیان کی جاتی ہے، مومن بندہ جو ہے اپنی جو بری فطرت ہے اس کے اوپر اچھی فطرت کو لاگو کر لے، اچھی فطرت کو لاگو کر لے، اچھی عادات کو لاگو کر لے. تو اللہ تعالیٰ عام انسان کی بات کرتے ہیں. جب انسان آیت نمبر 12 میں وَإِذَا، بلکہ اس سے پہلے ہے کہ اگر لوگوں کے لیے جس طرح یہ خیر طلب کرتے ہیں شر بھی ان کو دے دیا جائے تو لَقُضِیَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، ان کی موت تو بڑی پہلے کی آ جائے. کیونکہ انسان تو جذباتی بڑا ہے، تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہتا ہے میں مر جاؤں گا، میں نے مر جانا ہے، اللہ مجھے موت آ جائے. اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے جو ذرا ذرا سی بات پہ جو ہیں وہ موت مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کی باتوں کو لیا جائے تو یہ تو کب کے مر چکے ہوتے. اللہ تعالیٰ ہے جو مہلت دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو لیٹے بیٹھے کھڑے اللہ کو پکارتا ہے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، ایسے اللہ کا نام لینا چھوڑ دیتا ہے، ایسے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتا ہے جیسے اس کا تعلق ہی نہیں تھا کبھی ہمارے ساتھ، جیسے اس نے کبھی پکارا ہی نہیں تھا. دیکھیں دنیا میں جب ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں تو بعد میں ملتے ہیں تو شکریہ ادا نہیں کرتے، یا پھر جب ملتے ہیں تو پاس سے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، نہیں نہ گزرتے، سلام لیتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے جب پریشانی تھی، مسئلہ تھا، رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، انسان بیٹھے ہر وقت اللہ کو پکار رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب پریشانی دور کر دی، اب اس کے حالات ٹھیک ہے تو ایسے ہو گیا ہے جیسے کبھی اس نے دعا ہی نہیں کی تھی. یہ ہے انسان کے. اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھا کے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا، 5 قسمیں کھائیں اور کہا کہ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. ہم روزے کیوں رکھ رہے ہیں کہ ناشکری کو چھوڑیں، ہم شکر لے کے آئیں، ہم جو شریعت کی کا مطلوب ہے ہم وہ لے کے آئیں اپنی زندگی میں، ہم شکر گزار بندے بنے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے بارے میں فرماتے ہیں میرے بندے تو شاکرین، شکر گزار بندے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے. 22 اور 23 نمبر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی موضوع بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم انسان کو، لیکن اس میں تھوڑا سا مختلف ہے کہ جب ہم انسان کو رحمت دیتے ہیں تکلیف کے بعد، یہ بھی انسان کی بات کی جا رہی ہے، اپنے بندوں کی اللہ بات نہیں کر رہی. یاد رکھیے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لفظ استعمال کیے. انسان جب لفظ استعمال کیا گیا تو مطلب جو خواہش کا بندہ ہوتا ہے، جو اپنی خواہش کو لے کے چلتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بات کی تو اس کا مطلب جو اللہ تعالیٰ کی خواہش کے مطابق چلتا ہے. تو یہاں کہا انسان کو جب ہم رحمت دیتے ہیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا،
ہماری آیات میں مکر کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پیٹ بھوکا ہو نا تو انسان کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو انسان کی حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی امیر طبقہ جو ہے وہ گناہوں میں زیادہ آگے ہوتا ہے، وجہ پیٹ بھرا ہوا ہے، پریشانی کوئی نہیں، یہ ٹینشن ہی کوئی نہیں کہ اللہ سے مانگنا ہے۔ اور جو امیر ہونے کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں، نمازی ہیں، ان کے لیے خرچ کرتے ہیں، پھر ان کے لیے رشک بھی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پریشانی ختم ہو جائے، مصیبتیں ختم ہو جائیں لوگوں کو، تو پھر مکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، چالیں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کی فطرت بیان کی جا رہی ہے، تو ہمیں ایسی فطرت نہیں اپنانی، ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ اکثر لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ نے پیچھے 4-5 جگہ پہ یہ موضوع گزر چکا ہے، کیونکہ انسان کی یہ بہت بڑی فطرت ہے کہ لوگوں کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر لوگ تو گمان کی پیروی کرتے ہیں، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، گمان جو ہے حقیقی علم سے کچھ بھی معاملہ نہیں رکھتا، مطلب اس سے کور نہیں کرتا اس کو۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ سوچ لینا کسی کے بارے میں خود سے ہی، اور خود سے ہی رائے قائم کر لینا۔ گمان سے فرمایا ایاکم والظن، گمان سے بچ جاؤ، کیونکہ گمان سب سے بری بات ہوتی ہے، جھوٹی بات ہوتی ہے۔ ہمیں تحقیق کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں پکی بات کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 60 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر بڑا ہی فضل والا ہے، بڑا ہی فضل کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اب اکثریت کی بات کی دیکھیں، پیچھے بھی اکثریت کی بات تھی، یہاں بھی اکثریت کی بات، اور اس سے پیچھے بھی کہ اکثر لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، اکثر لوگ سوچو بچار نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ لوگوں نے کوئی اللہ کا ولی کبھی دیکھا ہے؟ کوئی کسی نے دیکھا جی؟ ڈار صاحب نے دیکھا ہوا ہے۔ 62 اور 63 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بات ختم کر دی کہ ولی ایک تو ولی ہوتا۔ اب ولی کا مسئلہ ہم نے بڑا عجیب بنایا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس نے وہ بہت زیادہ ٹل پہنے ہوئے ہوں، کپڑے گندے ہوں، یہ ولی۔ قرآن کے مطابق یہ ولی نہیں ہوتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، ان کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ولی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولی کون ہوتا ہے؟ ایمان والے جو نیک کام کرتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ولی ہوتا کون ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اللہ کا ولی گناہ نہیں کرتا۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، احترام کرتا ہے ماں باپ کا، بڑوں کا، وہ اللہ کا ولی ہے۔ جس کے دل میں پختگی ہے، جو توحید کا اقرار کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے ولی کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے، وہ خود نہیں کہتا میں اللہ کا ولی ہوں۔ جو خود کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں، ولی نہیں ہوتا۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہتا ہے میں تو گناہگار انسان ہوں، میں تو گناہگار، آپ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، بیسیکلی وہ شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں دوست بنا۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں بارہا، اللہ تعالیٰ نے جو بہت زیادہ زور دیا ہے نا جن باتوں پہ، ایک بات ہے وہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ کو دوست بناؤ، کسی اور کو دوست نہ بناؤ۔ اور دوست اردو کا لفظ ہے، عربی کا معنی ولی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کو دعوت دی ہے میرے ولی بن جاؤ، میرے دوست بن جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ ولی جو ہے وہ کوئی ہے ہی نہیں، یا وہ بڑا نیاب چیز ہے۔ آپ کو اکثر مساجد میں نظر آئیں گے، دیکھیں، غور کریں۔ اسی لیے تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو سن کے تو ان کو کہا کہ اعراض نہیں کرنا ان سے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں۔ چھوٹی سی بات آگے لڑائی جھگڑا، تھوڑی سی کسی نے کوئی بات سمجھا دی غصہ کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں ہر پھول کی خوشبو علیحدہ ہوتی ہے۔
اور اللہ کا واسطہ یہ دیکھیں ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی مسجد کا ایک ماحول ہر ایک مسجد کا ہونا چاہیے، آپس میں پیار ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے، نمازیوں کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے۔ یہی تو صفیں ہیں جو اکٹھے آپ کھڑے ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ جنت میں بھی صفیں بنیں گی۔ کیوں کہا گیا کہ مرد کی نماز گھر نہیں ہوتی؟ کیونکہ مرد کو ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ تنہائی کو پسند نہیں کرتا، لوگوں سے جا کے ملے اور مسجد میں جائے، کیونکہ مسجد میں اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں تعلق بنائیں، مسجد والوں کے ساتھ تعلق بنائیں، جن کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ان کے ساتھ دوستیاں لگائیں، ان کے ساتھ دوستی لگائیں گے اللہ ہم سے دوستی لگائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے لمبا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کسی بھی قوم کے اوپر عذاب آیا ہوا ٹلا نہیں ہے، صرف یونس علیہ السلام کی قوم تھی، عذاب آیا ہوا تھا، اللہ نے دور کر دیا کیونکہ وہ استغفار کرنے لگ گئے تھے۔ سارے لوگ استغفار کرنے لگ گئے، آیا ہوا عذاب تو اللہ تعالیٰ لے گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اصول کو بدلتا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اصول کو بدل دیتا ہے اپنے بندوں کی وجہ سے، کہ وہ استغفار کر رہے ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا جب لوگ استغفار کر رہے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتے۔ 104 سے لے کے 106 تک اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے، اے لوگوں اگر تمہیں دین میں شک ہے، تم عمل نہیں نہ کرتے، ظاہری بات ہے تمہیں شک ہے، تو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں اس کی پیروی نہیں کرتا جس کی تم پیروی کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وان اقیم وجہک للدین حنیفا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نہیں مانتی نہ مانے، آپ اپنے چہر کو اپنے رب کے تابع کریں، حنیفا یکسو ہو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جائیے گا، ولا تدع من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو۔ اب دیکھیں یہ آخری رکوع میں عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہم سب کو عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، اپنا عقیدہ درست رکھیں۔ فرمایا کہ کوئی تکلیف جو ہے وہ کوئی نہیں دور کر سکتا مگر اللہ ہی دور کر سکتا ہے، فائدہ کوئی نہیں پہنچا سکتا، صرف اللہ ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے لیے ہے، ومن ضل جو گمراہ ہوگا اپنے اوپر گمراہ ہوگا، آپ اس کے لیے پریشان نہ ہو۔ واتبع ما یوحى اور پیروی کریں جو وحی کی جاتی ہے، اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخری آیت سورہ ہود کی شروع ہو گئی ہے، اس کی 5 آیتیں جو ہیں 11ویں پارے میں ہیں، باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ استغفار کے فوائد، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، استغفار کے فائدے بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے استغفار کرو، ذرا گن لیجئے گا استغفار کے فائدے۔ ایک تو فرمایا یمتعکم متاعا حسنا، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اچھی زندگی ملے گی کب؟ جب استغفار کی کثرت کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھا رہے تھے کہ استغفار زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود 100 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ، اس بندے کے لیے بڑی خوشخبری ہے جس بندے کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی۔ 2 فائدے ہو گئے۔ تیسرا فائدہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تیسرا فائدہ استغفار کا ہوگا اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ چوتھا فائدہ ہوگا قرآن میں بیان اللہ کرتے ہیں وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں نازل کرے گا۔ پانچواں فائدہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال چاہیے اللہ مال عطا فرمائے گا۔ چھٹا فائدہ جس کی اولاد نہیں اللہ بیٹے عطا فرمائے گا۔ ساتواں فائدہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جنات وَأَنْهَارًا، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں یہاں اچھی زندگی، دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں جسمانی قوت بھی عطا فرمائیں گے، روحانی قوت بھی عطا فرمائیں گے۔ سو عزیز میرے دوستو، اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں استغفار کریں، اگر جنت چاہتے ہیں استغفار کریں، گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں استغفار کریں، اور رمضان تو مہینہ ہی استغفار کا ہے۔ سو استغفار کی کثرت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر
المسلمين.